السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک زبردست خبر آئی ہے اور اب ارشد شریف کے قاتلوں کو پکڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ارشد شریف آپ کو پتا ہے عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے بعد ان کے پروگرامز ان کے اوپر جس طریقے سے اس ملک سے ان کو نکالا گیا، اور اس وقت ملک میں رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھے جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ارشد شریف کو پروٹیکشن فراہم کرتے، لیکن ریاست ایک جرنلسٹ کو پروٹیکشن پرووائیڈ کرنے میں ناکام ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اب ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے، اور اس وقت کے شاید طاقتور لوگ بھی اب طاقت میں نہیں رکھے، اور اسی لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ارشد شریف کا جو کیس ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک ڈیولپنگ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور آپ نے لازمی کمنٹ باکس میں اپنی اوپینین، اپنی رائے لکھنی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، ہمیں اندازہ ہو سکے کہ آپ ہماری ویڈیوز کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت بات کریں تو سب سے پہلی جو بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہے جس کے بعد ہمیں اب ایک امید کی کوئی بڑی نہیں لیکن ایک چھوٹی سی کرن جو ہے وہ دکھائی دینے لگی ہے، اور اس میں دو بڑے اہم کیس ہیں، جس میں پہلا ارشد شریف والا کیس ہے، میں اس کے بارے میں بات کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ دوسرا کیس کون سا ہے اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت جو ہے وہ کیوں ہے۔ دوستو، سپریم کورٹ نے صحافی ارشد شریف جو قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت کے لیے مقرر کیا ہے، قاضی صاحب نے اس کیس کو دبائے رکھا، اور شاید اس وقت لوگ بھی طاقت میں تھے اس لیے دبائے رکھا یا واٹ ایور جو بھی تھا، لیکن اب جسٹس امین الدین خان جو ہیں ان کی سربراہی میں از خود نوٹس کی سماعت کے لیے 7 رکنی آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت حلالی، جسٹس نعیم افغان اختر، جسٹس شاہد بلال جو ہیں اس بینچ میں شامل ہیں۔ اب سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے وہ 9 دسمبر کو ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت کرے گا۔ اس سے پہلے 23 اکتوبر 2022 کو کینیا کے شہر نیروبی میں مگاٹی ہائی وے پر پولیس نے ارشد شریف کو سر پر گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ بعض ازاں کینیا کی پولیس کی جانب سے واقعہ غلط شناخت کا کارسانہ جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا، لیکن ارشد شریف کے قتل کیس کی تحقیقات میں کینیا پولیس کے موقف میں تضاد پایا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ارشد شریف قتل کیس میں از خود نوٹس لیا تھا۔ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، انہوں نے لیا، لیکن وہ انفارچونیٹلی اس کو منقطعی انجام تک نہیں پہنچا سکے، جبکہ قاضی فائز عیسیٰ جب بنے تو بہت سے لوگوں کو یہ امیدیں تھیں کہ وہ اس کیس کے اوپر جب سٹارٹ میں آئے تو وہ اس کے اوپر کچھ پیش رفت کریں گے اور ارشد شریف کے اصل قاتلوں تک پہنچیں گے، لیکن انفارچونیٹلی جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کا بھی دھیان اس طرف نہیں گیا۔ بعض دفعہ یہ کیس لگا، لیکن ارشد شریف کی بوڑھی ماں کو آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کس نے کیا ہے اور کون سے جو لوگ ہیں اس میں ملوث ہیں۔ اب مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مختلف ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتی ہیں۔ اس وقت شہباز شریف کی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ وفاقی وزیر داخلہ تھے، اور اب جو ہیں وہ چیزیں شاید مجھے لگتا نہیں ہے پرسنلی، اگر آپ مجھے پوچھیں کہ یار اس کیس میں کوئی فیصلہ ہو جائے گا، اس کی ایک رپورٹ جو ہے وہ آئی بھی تھی سامنے جس کو میں بھی نہیں آپ کو بتا سکتا، جس میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ ارشد شریف کے اوپر جو کیسز ہوئے تھے ان کی نوعیت کیا تھی، اور کس طریقے سے اداروں کے لوگ جا کر پولیس اسٹیشن میں ارشد شریف اور دیگر صحافیوں جن میں عمران ریاض خان وغیرہ بھی تھے ان کے خلاف کیسز کرواتے تھے اور تنگ کرتے تھے اور دھمکیاں دیتی تھے، ملتی تھی۔ پھر دبئی والی سٹوری آپ کے سامنے آئی ہوگی، تو اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ بڑھی تھیں، لیکن اب یہ چیزیں جو ہیں وہ کلوزنس کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ بھی اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ کو یہ جو آئینی بینچ ہے سپریم کورٹ کا، اس سے کیا کوئی امید ہے کہ یہ کوئی ایسا فیصلہ، کوئی انصاف پر مبنی فیصلہ دیں گے